بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو جی؟ آپ سب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر سے ہوں گے۔ جب لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے نا، جب مردوں پر شیطان حاوی ہونے لگ جاتے ہیں، اور جب سب سے بڑی بات ہے کہ جب لوگوں کے دلوں سے خدا کے خوف نکل جاتے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں رہتا لوگوں کے دلوں میں، تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا ایسے واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات پھر ہوتے ہیں جو واقعہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں نا، یقین مانیں یہ واقعہ سن کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو بھی لوگ بیٹیوں والے ہیں وہ ظاہر ہے بیٹیوں والے جو لوگ، کیا بیٹی جن کے نہیں ہیں وہ بھی اتنے سخت دل تو کوئی بھی نہیں ہوتے کہ اس طرح کی کوئی بات سن کے تو کوئی پریشان نہ ہو یا افسردہ نہ ہو۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسی بیٹی کا، ایک ایسے انسان کا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یقین مانیں کہ یہ لفظوں میں بیان کرنا جو ہے نا مشکل ہو رہا ہے میرے سے یہ بات بیان نہیں کر پا رہی میں کہ میں کیسے بتاؤں آپ سب کو۔ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ کیا قصور تھا اس معصوم کا جس کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا؟ اتنی پیاری بچی، اتنی پڑھی لکھی خوبصورت، اور کوئی اس میں عیب نہیں، کوئی کمی نہیں اس میں، تو پھر بھی اس کے ساتھ ایسے اگر ہو جائے تو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے۔ وہ بھی اس رات، جس رات کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، ہر ماں باپ بچپن سے لے کے جوان ہونے تک اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں کہ جب ہماری ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری بیٹی دلہن بنے گی۔ ہر لڑکی ایسے خواب دیکھتی ہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور اسے لے جائے گا، لیکن جب شادی کی پہلی رات ہی کوئی انسان حیوان بن کے ایسا گھناؤنا کام کر جائے کہ دلہن کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے، تو سوچو اس ماں باپ پر کیا گزرے گی جو اپنی بیٹی کو اتنے چاہ سے دلہن بنا کے رخصت کر کے تو اپنا فرض پورا کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہماری بیٹی اپنے گھر والی ہو گئی، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہے ایک مڈل کلاس فیملی کا، جنہوں نے اپنی بیٹی کو بڑے شوق سے، بڑی محنت کر کے، بڑی مشکل سے BA کرایا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک خوبصورت اور نوجوان خوبصورت اچھا لڑکا ڈھونڈا۔ اپنی طرف سے تو ماں باپ اچھے رشتے ہی ڈھونڈتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی کسی غلط ہاتھوں میں جائے یا کسی غلط گھر میں جائے یا ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے کہ جو لوگ غلط ہوں۔ تو ظاہر ہے ان ماں باپ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا اپنی طرف سے، اور یہ رشتہ کرانے والی کسی عورت نے یہ رشتہ کرایا تھا۔ ان کے کوئی یہ جاننے والے تھے رشتہ کرانے والی کے، جن سے یہ ان کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ تو لڑکے والوں نے سب سے پہلے کیا شرط رکھی تھی کہ پہلے نکاح ہوگا، 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی۔ تو لڑکی والے بھی مان گئے کہ چلو 1 سال کے بعد ہم رخصتی کر دیں گے، اتنی دیر میں ہم اپنی بیٹی کے لیے کچھ، وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحائف دیتے ہیں بیٹی کو، تو وہ سارا بھی ہم انتظام کر لیں گے، تو 1 سال کے بعد رخصتی ہو جائے گی۔ چلو نکاح ہو گیا، سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد جب شادی کی، بچی کی رخصتی ہوئی، بیٹی کی رخصتی کر دی گئی، تو شادی کی پہلی رات لڑکے نے گھونگھٹ اٹھایا لڑکی کا اور لڑکی کا گلا کاٹ دیا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس لڑکے نے اس لڑکی پہ وار کیا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اب اس لڑکے نے یہ کیوں کیا ذرا یہ سن لیں۔ جب لڑکے نے لڑکی کو قتل کر دیا تو باہر جا کے شور مچانا شروع کر دیا کہ ڈاکو آئے، اور ڈاکوؤں نے آ کے لڑکی کو قتل کر دیا اور چلے گئے۔ اب یہ خبر جب لڑکی کے ماں باپ تک پہنچی تو ان پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ ہماری بیٹی اچھی بھلی آج ہی ہم نے رخصت کی ہے اور آج ہی ڈاکوؤں نے قتل کر دی۔ یہ بات ان کو بھی ہضم نہیں ہوئی، اور وہ بھی شک میں تو ظاہر ہو جاتا بندہ کہ غیر لوگ تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، موقع واردات پہ پولیس بھی آ گئی، سب اکٹھے ہو گئے۔ اب پولیس والوں نے جب سارے ثبوت اکٹھے کیے، جب سارا کچھ دیکھا، تو ان کو لڑکے پہ شک ہوا، تو ان پولیس والوں نے لڑکی والوں سے کچھ پوچھا
کہ کیا آپ کو ان لوگوں پہ شک تھا، یہ کون لوگ تھے، کیا تھا؟ تو لڑکی کی بہن نے بتایا کہ ہاں مجھے ایک بات یاد ہے کہ میری آپی کی بات ہوتی تھی اس لڑکے سے رخصتی سے پہلے، جب نکاح ہو گیا تھا تو ظاہر ہے میاں بیوی تھے نا دونوں، تو جب ان کی بات ہوتی تھی تو اس لڑکے نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم مجھ سے طلاق لے لو، تم خود مجھ سے طلاق لو، اپنے گھر والوں کو بولو۔ تو آپی نے کہا تھا کہ نہیں میں تم سے طلاق نہیں لوں گی، اگر تم مجھے طلاق دو گے تو تم مجھے 10 لاکھ روپے دو گے جو کہ نکاح نامے پہ لکھ دیا گیا ہے۔ لڑکا ڈر گیا، لڑکا ڈر کے چپ کر گیا کہ اگر میں اس کو طلاق دوں گا تو مجھے 10 لاکھ دینے پڑیں گے۔ جب لڑکے کو پکڑ لیا پولیس نے، پوچھا کہ ہاں تم نے کیوں مارا؟ تو لڑکے نے کیا کہا کہ ہاں میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو بولا تھا کہ تم مجھ سے طلاق لے لو، میں تمہیں 10 لاکھ نہیں دے سکتا، میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہیں۔ لڑکے والوں نے زبردستی لڑکے کی شادی کرائی، لڑکی والوں نے زبردستی جو ہے 10 لاکھ روپے لکھوائے۔ دونوں گھروں کی فیملیز کی وجہ سے آج وہ بچی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی اپنی بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور کبھی بھی کسی ماں باپ پہ بھی یہ اس طرح کیا غم نہ آئے جو اس ماں باپ پہ آیا۔ تو اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔